اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہماری یہ کوشش عوام تک اس پیغام کی ترسیل ہے کہ آج دنیا بھر کی عدالتوں میں جہاں کہیں بھی برحق فیصلے ہو رہے ہیں، وہ دراصل عدالت علویہ کی ضیاءپاشیوں کی مرہون منت ہیں، اور اس سلسلے میں خود جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند بچھائی جاتی تو میں اہل توریت میں توریت کے مطابق، اہل انجیل میں انجیل کے مطابق، اہل زبور میں زبور کے مطابق اور اہل اسلام کے درمیان قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرتا۔ آپ کی ذات بابرکات نے ہی دنیا کو قانون کی نظر میں سب یکساں ہیں کا اصول فراہم کیا۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد حنظلہ ابن ابو سفیان نے عمیر ابن وائل ثقفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمیر، تو حضرت علی سے جا کر یہ کہہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 80 مسکال سونا امانت رکھا تھا اور آپ اس کے ضامن بنے تھے۔ اب چونکہ محمد مدینے سے چلے گئے ہیں، لہٰذا وہ سونا آپ واپس کیجئے، اور اگر علی گواہ مانگیں تو قریش کے ہم سب لوگ گواہی کے لیے موجود ہیں، اور اگر تو نے یہ کام انجام دے دیا تو میں اس کے صلہ میں 100 مسکال سونا، جس میں ہندا کا ایک گلو بند 10 مسکال کا شامل ہے، دوں گا۔ عمیر حنظلہ کی اس لالچ پر امیر المومنین کے پاس آیا اور زر مذکور طلب کیا، جس پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو خیال نہیں پڑتا کہ تو نے کوئی امانت میری ضمانت پر رسول اللہ کے پاس رکھی تھی، لیکن مزید احتیاط کے لیے امانت رکھنے والوں کے نام دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت نے تلاش کیا لیکن کہیں اس کا نام نہ ملا، تو حضرت نے فرمایا، اے عمیر، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، جس پر عمیر تلملایا اور کہا، یا علی، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس واقعے پر ابو جہل، اکرمہ، عقبہ ابن ابی محیط، ابو سفیان اور حنظلہ میرے گواہ ہیں، جس پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو سب کو بلا کر بیت اللہ میں بٹھاؤ۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک الگ جگہ پر عمیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب یہ امانت تو نے رسول خدا کو دی تھی تو کیا وقت تھا؟ عمیر نے فوراً کہا، چاشت، آپ نے امانت مجھ سے لے کر اپنے غلام کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا اب تم جاؤ اور ابو جہل کو بھیجو۔ ابو جہل سے حضرت علی نے سوال کیا تو اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھ سے اس معاملے میں اصرار نہ کیا جائے۔ پھر ابو سفیان کو بلایا گیا تو حضرت علی نے اس سے پوچھا، یہ امانت کس وقت سپرد کی گئی تھی؟ جس پر ابو سفیان نے کہا، غروب شمس کے وقت حضرت نے اس کو لے کر اپنی آستین میں رکھ لیا تھا۔ پھر حنظلہ کو بلایا گیا تو اس نے کہا، یہ واقعہ دوپہر کا ہے اور حضور اکرم نے وہ سونا لے کر سامنے رکھ لیا تھا۔ حضرت علی نے عقبہ سے پوچھا، تم کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، یہ سپہر کا واقعہ ہے۔ حضرت علی نے اکرمہ سے پوچھا، تم بتاؤ؟ تو اس نے کہا، یہ ماجرا غروب شمس کا ہے۔ حضور اس امانت کو لے کر خانہ سیدہ میں چلے گئے تھے۔ تحقیق مکمل ہونے پر حضرت علی نے فرمایا، اے عمیر، خدا تیرا چہرہ زرد کرے اور تیرے احوال کی اصلاح فرمائے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرے ہر گواہ کا بیان جدا گانا ہے۔ جس پر عمیر شرمندہ ہو گیا اور کہا، یا علی، سچ تو یہ ہے کہ میں نے کوئی امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں رکھی تھی۔ حنظلہ کے بہکانے پر میں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے 100 مسکال سونا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، پہچانو یہ تلوار کس کی ہے؟ جس پر تمام مشرکین بولے، حنظلہ کی ہے، جبکہ ابو سفیان نے کہا، یہ تلوار چوری کی ہے۔ جس پر حضرت علی نے ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو بتا، تیرا غلام ملحہ الاسود کہاں ہے؟ ابو سفیان فوراً بولا، طائف میں ایک کام کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تجھ کو اب اس کے واپس آنے کی امید ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو بلا۔ ابو سفیان یہ سن کر ساکت ہو گیا، جبکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 10 غلام اور اشراف قریش کو ساتھ لے کر ایک مقام پر تشریف لائے اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس جگہ کو کھود ڈالو۔
جب وہ زمین کھودی گئی تو اس میں سے غلام ملح کی لاش برآمد ہو گئی، جس پر لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ابو سفیان اور اس کے بیٹے نے اس کو کچھ رشوت دے کر میرے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے کمین گاہ سے نکل کر میرے قتل کے ارادے سے مجھ پر حملہ کیا، پس میں نے اس کا وار رد کر کے اسے قتل کر ڈالا اور یہ تلوار اس سے لے لی۔ جب یہ ہیلا نہ چلا تو ان لوگوں نے دوسرا ہیلا عمیر کے ذریعے عمل میں لانے کی یہ سازش کی ہے۔ اس موقع پر موجود عمیر یہ سن کر فوراً بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔